اور حضرت والا کا ساتھ دیں تاکہ یہ مدرسہ جلد سے جلد بن جائے اور ہمارے اپنے مدرسے کی تعمیر ہو اور ہمارے ہی بچے اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ ذرا سبھی درخواست ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بات کہی ہے چچا نے۔ اب مبین چچا اگر ہمارے کوئی نہیں، آپ کچھ باتیں کریں گے؟ چلیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مدرسے کے لیے خاص طور سے بچوں کو اور گاؤں کے لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اور یہ باتیں کر کے اس پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ دیش ہمارا جو آزاد ہوا تھا وہ 1947 کو آزاد ہوا، لیکن وہ آزادی جو تھی وہ آدھی ادھوری ناقص آزادی تھی۔ دیش آزاد ہو گیا تھا لیکن کوئی قانون نہیں بنا تھا۔ دیش کو چلانا کیسے ہے، دیش کے اندر رہنا کیسے ہے، دیش کے اندر بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، ان زبانوں میں قومی زبان کس کو بنانا ہے، دیش کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، ان مذاہب کو لے کر کیسے چلنا ہے۔ تو یہ 1947 میں آزادی کے بعد تقریباً 2 سال تک چلی۔ اس زمانے کے جو فریڈم فائٹر تھے ہمارے بڑے ہیں، ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے، ایک ایسا دستور بنایا جائے، ایک ایسا آئین بنایا جائے جو اس دیش کے رہنے والے ہر ایک شہری کو، ہر ایک ناگرک کو، ہر ایک بسنے والے کو اس کا حق بنائے۔ تو 2 سال تک میٹنگیں ہوتی رہی، آپس میں مشورے ہوتے رہے، اور 2 سال کے بعد 1949 کے اندر قانون بن کر تیار ہوا کہ دیش کے اندر ایسا قانون بنایا جائے کہ سارے مذہب کے لوگ آپس میں مل جل کر رہیں اور ہر ایک مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو 1949 کے اندر یہ قانون بن کے تیار ہوا، اور 1950 26 جنوری کے اندر اس قانون کو نافذ کیا گیا، اس دستور کو عمل میں لایا گیا۔ تو 26 جنوری کے اندر اس قانون کو جو بابا صاحب امبیڈکر اور ان کی کمیٹی نے اور ان کے رفقا نے اور ان کے ساتھیوں نے اور ان کے معاملین نے اور ان کے مشاورین نے جو مل کر بنایا تھا، 1950 26 جنوری کو یہ قانون نافذ کر دیا گیا، اور دیش کو بتلا دیا گیا، ہر ایک شہری کو بتلا دیا گیا، ہر ایک ذمہ دار کو بتلا دیا گیا کہ دیش کا چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر میں بسنے والا ہو، چاہے وہ دیہات میں بسنے والا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ اپنی زبان کے ساتھ گزار سکتا ہے، گزار سکتا ہے، اپنی مذہب علامتوں کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ ہر دیش کے رہنے والے کو اس کا 100% حق اس کو اس دیش کے اندر ملے گا، جس کا قیام 1950 26 جنوری کے دن آیا، اور 26 جنوری کا دن اس لیے منتخب کیا گیا کہ 1930 کے اندر کانگریس نے اس دیش کو سوراخ منتخب کر لیا تھا کہ آج سے یہ دیش 1930 کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ دیش اب انگریزوں کا دیش نہیں ہے، یہ دیش ہندوستانیوں کا دیش ہے، یہ دیش ہم سب کا دیش ہے، یہ دیش ہندوستان کے رہنے والوں کا دیش ہے۔ تو چونکہ 1930 کے اندر اس دیش کو ہندوستانیوں کا مانا گیا تھا اور 26 جنوری کے اندر یہ اعلان کیا گیا تھا، تو جب 1950 کا سال آیا تو 26 جنوری ہی کی تاریخ کو منتخب کیا گیا کہ آج سے 20 سال پہلے جو تدبیریں کی گئی تھیں، جو کوششیں کی گئی تھیں، ان تدبیروں اور نتیجوں کا پھل آج سامنے آ گیا ہے، تو 26 جنوری کا دن منتخب کیا گیا۔ اسی لیے آج اس دن کو منتخب کر لیا گیا، اور یہ دن ہمارا قومی تہوار بن گیا۔ کیونکہ اس دن کے اندر ہم سب کو صحیح معنی میں آزادی ملی ہے، صحیح معنی میں انگریزوں سے چھٹکارا ملا ہے، صحیح معنی میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی ہے۔ کیونکہ اگر یہ قانون نہ بنتا اور کوئی ایسا قانون بن جاتا جس میں کسی ایک مذہب کو خاص دخل ہوتا، کسی ایک قوم کو خاص دخل ہوتا، کسی چند افراد کا خاص دخل ہوتا، تو میرے عزیز ہندوستان میں بہت ساری قوموں کا ملک ہے جو